ارباب قلم کینیڈا مشرق کی ادبی روایات کو مغرب میں زندہ رکھنے کا جنون، ایک مکالماتی نشست کی جھلکیاں۔ ارباب قلم کینیڈا ادب و فن کے سنجیدہ اصحاب کے لیے ہمیشہ ایسی روایت لے کر آتی ہے جو مکالمے، تخلیقی اظہار اور فکری تبادلہ خیال کو فروغ دیتی ہے۔ 2020 میں قائم ہونے والی اس ادبی انجمن نے ایسے کئی علمی اور ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا ہے۔ ہر مہینے مکالماتی نشست کے لیے ادب و فن کی دنیا سے کسی ایک معتبر اور ممتاز شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اہل ذوق کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں، سنیں، مکالمہ کریں اور علم و بصیرت کی شمع روشن کریں۔ اتوار 29 جون 2025، کینیڈا کا خوبصورت شہر مسیساگا۔ آئیے میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ آج کی اس محفل میں کس ہستی کو گفتگو کا مرکز بنایا گیا ہے۔ اوہو، فلائر یہ خبر دے رہا ہے کہ آج کے معزز مہمان پاکستان ٹیلی ویژن کے ممتاز ڈاکیومنٹری پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ڈاکیومنٹری تاریخ و ارتقاء جیسے اہم موضوع پر تصنیف کے مصنف جناب ناظم الدین ناظم ہیں۔ لیجیے جناب، میڈویل ٹاؤن سینٹر کے اس گوشے میں شہر کے سنجیدہ ادب کے شائقین جمع ہو چکے ہیں اور جنید اختر آج کی شخصیت کا تعارف بھی کرا رہے ہیں۔ ذرا سنیے تو کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں رہے تو پی ٹی وی کو لاتا تھا ڈاکومنٹری سے سجایا، کینیڈا آئے تو بھی نچلے نہ بیٹھے اور یوٹیوب کے سہارے اپنے اس پیشنز کو جاری رکھا۔ بہت سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اپنے علم کو معاش کے ساتھ استعمال کرنے کے مواقع کم ہی لوگوں کو میسر آتے ہیں۔ ناظم صاحب نے اپنی تاریخ اور صحافت میں حاصل کی گئی ایم اے کی ڈگریوں کو جس خوبی سے استعمال کیا ہے وہ بھی ایک مثال ہے۔ اس پروگرام کے میزبان فیصل عظیم تھے۔ ناظم الدین ناظم سے ان کا پہلا سوال ہے۔ بات شروع کرتے ہیں ہم ڈاکیومنٹری سے، تو میں ایک بنیادی جو حوالے کے لیے جو سوال ہوتا ہے وہاں سے میں بات شروع کروں گا، اور میں پوچھنا چاہوں گا ناظم صاحب سے کہ اگر وہ ہمیں کچھ بتائیں کہ آخر ڈاکیومنٹری کیا چیز ہے۔ اس کو مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے فلم آف فیکٹس ان ڈیپتھ، فلم آف فیکٹس ان ڈیپتھ، یا یوں کہہ لیں کہ اے فلم کلوز ٹو ریالٹی، یعنی ریالٹی کے قریب جو بھی چیز حقیقت کے قریب ہے، اور وہ اس کو، اور اس میں ایسے ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ابھی یہاں آگے بات کریں گے کہ اور اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، تو وہ سب چیزیں اگر ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈاکومنٹری ہے۔ سب سے پہلے ارباب قلم کینیڈا کی ٹیم کو سوالات کرنے کی دعوت دی گئی۔ فلم بنتی ہے تو اس کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے اور اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے کہ صاحب وہ فلم چلے گی اور پیسے بنائیں گے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ دیکھیے، پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک سرکاری ادارہ تھا، اور وہ یقینی طور کے اوپر جو پروڈیوسر پیسے لگاتا ہے کسی بھی چیز کو، کوئی بھی نان فکشن ہو یا فکشن ہو، فلم بنانے کے لیے، ڈاکومنٹری ہو، کوئی بھی فلم، جو پیسے لگانے والی چیز ہے وہ تو ہمارا ادارہ کرتا تھا۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے سارا کام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی ٹیم بھی نہیں ہے، تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا پڑتا ہے؟ مطلب ایک اچھی ڈاکیومنٹری جو لوگوں کے ذہن پہ نقش ہو جائے، اس کو بنانے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ آپ اکیلے کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نیشنل جیوگرافک سے اور ڈسکوری سے اور ہسٹری سے تو کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت سے، کہ جس طریقے سے ان کا سیٹ اپ ہے اور جس طرح وہ کرتے ہیں، اور سالوں میں، اور بجٹ کے وہ کیے بغیر کہ کتنا خرچہ ہوگا، کیا خرچہ ہوگا، یہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب رہے گی بات میری یہ ہے کہ میرے بہت محدود وسائل ہیں، بہت محدود ساری چیزیں ہیں، اور اسی میں رہ کے میں سارا کام کرتا ہوں۔ ہم تمام عمر سنتے آئے ہیں کہ لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ، لیکن کیا ایسا نہیں ہے آج کل کے زمانے میں کہ ٹو مچ نالج از ویری ڈینجرس تھنگ؟ تو آخر ہم کس طرح ان کو وہ کر سکتے ہیں کہ تو کام تو پھر ایک دفعہ مشکل ہو جائے گا۔ بھائی، اس سلسلے میں جنید، کوئی نہ کوئی آپ ایسی کوئی چیز اگر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ کے اوپر بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس قسم کی،
لیکن کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے وہ، اور آپ کی مطلب تصحیح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ لوگ آپ خود اس کو دیکھیں، جانچیں، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ حاضرین نے بھی ڈاکیومنٹری کے حوالے سے سوالات پوچھے۔ ریسرچر کی کیا اہمیت ہے، آپ اس کی اہمیت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ریسرچر کی اہمیت کو میں کم نہیں کر رہا، لیکن ریسرچر اب جس طریقے سے میں نے ایک مثال دی، اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں سبی محسن صاحب کی۔ سبی محسن صاحب ریڈیو پاکستان کا یہ 97 میں 50ویں اس کی وہ ہو رہی تھی، سالگرہ تھی، تو ریڈیو نے کہا کہ جی ہمیں ایک ڈاکومنٹری بنا دیں ریڈیو پاکستان کی تاریخ پہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی میں چیلنج کر سکتا تھا۔ ریسرچر اگر ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور اگر آپ پہ جیسے ٹی وی کے اندر میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ تھوپ دیا جاتا تھا اوپر سے کہ جی نہیں یہ آپ اس سے کرا لیں، شمشیر الحیدری سے آپ نے اسکرپٹ لکھوانا ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں ہم وہ اس کے۔ چند دلچسپ مشورے اور تجاویز بھی دی گئی۔ آپ ایڈٹ بہت اچھا کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت پرانی میری شادی کی VHS اچھا اگر میں آپ کو ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، ایک سیکنڈ نہیں، پہلے میں اسی سوال کا ان کو جواب دے دوں۔ ان سے میں نے کہا تھا وہ ڈاکومنٹری کی بات کر رہے ہیں، مزاحیہ فلموں کی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکومنٹری بنانے والوں سے ایک چوک ہوئی کہ انہوں نے اس کو میوزیکل نہیں کیا۔ اگر شاید وہ اس کو میوزیکل کر دیتے اور سچویشن کے مطابق کوئی گانا بھی ڈال دیتے تو شاید یہ بھی آج یوٹیوب کا زمانہ ہے اور یہ کمرشل بھی سکسیسفلی ہو جاتے ہیں اور افیکٹ اپنے یہاں افیکٹ نہیں آتا۔ یہ میری رائے ہے، آپ اس سے نہیں آپ کی رائے کا بہت احترام۔ کمنٹریز بنائی ہیں ٹیلی ویژن کے بھی، پاکستان ٹیلی ویژن کے۔ یہ میری یہ جو ہے یہ کتاب جس وقت میں 2019 میں یہ مکمل ہوئی، اور اس میں تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی بڑی ساری ڈاکومنٹریز ملا کے میں نے 100 کے قریب ڈاکومنٹریز کی پاکستان ٹیلی ویژن۔ تو بطور فنکار آپ نے بہت سارے فن پارے جو وہ تخلیق کیے ہوں گے یقیناً، اور آپ ان کی ماں کی طرح ہوں، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ضرور ہوگی جو آپ کے دل کے قریب ہے۔ تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے اس پہ کام کیا وہ زندگی بھر آپ کے دل کے قریب رہے، اور اگر آپ وہ دل کے قریب اتنی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی اس وقت سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے وہ ایک کتاب ہے جس کی انہوں نے مجھے کوئی اجازت نہیں دی ہے بات کرنے کے لیے۔ خیر بہرحال یہ میرے لیے ہے، میں اس کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے اوپر میں نے 3 سال لگائے اور یہاں بیٹھ کے اس کو لکھا۔ آخر میں فیصل عظیم نے تمام حاضرین اور مہمان شخصیت ناظم الدین ناظم کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکیومنٹری میں حیرت کے پہلو پر آخری سوال پوچھا۔ ڈاکیومنٹری میں حیرت کا پہلو، ادب جو ہے وہ اس کی بھی جو ایک روح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حیرت کا پہلو ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ کہہ سکیں آپ؟ دیکھیے ڈاکومنٹری میں حیرت کا پہلو بالکل ہوتا ہے، یہ آپ کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آج کل جو لوگ کر رہے ہیں خاص طور پہ گورو براٹھے کو دیکھیں آپ، وہ پھر اس کو دیکھیں، فیصل وڑائچ کو دیکھیں، اور جتنے بھی یہ ویلاگرز ہیں یا ڈاکومنٹری جو کر رہے ہیں، ڈاکومنٹری بہت اچھی کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ، ان کی ابتدا آپ دیکھیے، آپ کو بالکل وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے، اسکرین سے ہٹنے نہیں دیں گے، وہ اس طریقے سے وہ آپ کو کیچ کر لیتے ہیں کہ آپ آخر تک دیکھتے ہیں۔ یہ شام نہ صرف ایک شخصیت سے ملاقات کا موقع تھی بلکہ ادب، تاریخ اور دستاویزی فن کے حوالے سے نئی جہتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا وسیلہ بھی بنی، جس کے لیے ارباب قلم کینیڈا مبارکباد کے مستحق ہیں۔